زارا میری جان، تم مجھ سے ناراض ہو، تمہیں میری نیت پر شبہ ہے۔ میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ میں تمہارا ہوں؟ تم مجھے سمجھ نہیں پائیں۔ جینا، تم بہت خوبصورت ہو، اور میں بچپن سے احساس کمتری کا شکار رہا ہوں۔ میں نے تمہارے گرد ہر طرح کی فصیل کھڑی کرنی چاہی، جسمانی اور ذہنی، کہ تم بھاگ کر کہیں نہ جا سکو، لیکن مجھے ان فصیلوں پر اعتماد نہ رہا۔ تم سمجھتی ہو کہ میں نے تمہیں اپنی ہوس کا شکار بنانا چاہا ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ یہ ایک اور فصیل تھی۔ زارا، ایک کمزور آدمی ایک خوبصورت عورت کو جکڑنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ کبھی کبھی بہت کمزور غیر اہم فیصلوں میں آئندہ کے بہت اہم فیصلے چھپے ہوتے ہیں۔ گویا کوئی بادشاہ کسی سانولی اجنبی آنکھوں والی کنیز کو ایک مرتبہ مسکرا کر اپنے قریب بلانے کا مرتکب کیا ہوتا ہے کہ اسی چھوٹے سے واقعے میں سے چلتا چلاتا کہیں اس کا تخت و تاج بھی چھن جاتا ہے، اور اس کے اپنے بیٹے جو دست بستہ اس کے حضور کھڑے رہتے تھے، بادشاہ سلامت کو جلا وطن کر کے پھر اس کی راجدھانی کو جوئے میں ہار دیتے ہیں۔ پہلی معمولی ہار میں آخری خوفناک شکست سر کے بال کھولے، گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی ہوتی ہے، وقت آنے پر اٹھتی ہے اور قیامت برپا کر دیتی ہے۔ دل ہی دل میں قیصر نے سوچا، ان لڑکیوں میں جانے خدا نے کیا خوبی رکھی ہے، جب بھی یہ چاہیں موسم بدل سکتی ہیں۔ سردیوں میں لو چلنے لگے اور گرمیوں میں برف خانے جیسی سردی محسوس ہو، اندھیری رات جگمگا اٹھے اور پورن ماشی کی رات اندھی ہو جائے۔ وہ کار چلاتا ہوا سوچ رہا تھا کہ اس کمزور جنس کو بنانے والے نے بڑا ہی طاقتور بنایا تھا۔ دور بیٹھی عورت مرد کو ایسے کھینچ سکتی ہے جیسے لوہے چون کو مقناطیس۔